خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی معلومات کے لیے، آگاہی کے لیے کینسر کے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ اب ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ WHO کی طرف سے کیا ریسپانس ہے اور WHO کس طرح یعنی کہ کینسر کی بیماری کے بارے میں کس طرح ہیلپ کرنا چاہتی ہے۔ تقریباً یہ 2008 یعنی کہ 2008 کی دہائی میں سال میں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک مہم لانچ کی جسے کہتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ایکشن پلان۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیز ایکشن پلان، اس میں یہ کینسر اسپیسیفک انٹرونشن کے لیے بھی اس کے اوپر اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے لیے WHO کی طرف سے یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے اور انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر کی طرف سے اسپیشلائز کینسر ریسرچ ایجنسی تشکیل دی گئی WHO کی طرف سے، اور یہ کولیبریٹ کر رہی ہے یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن سے اور ان کے پارٹنر سے، یعنی کہ پوری دنیا کے اوپر ان لوگوں کا کنٹرول ہے اس کے حوالے سے کہ کس طرح یہ پوری دنیا کے اندر مختلف طریقہ کار اپنائے تاکہ کینسر کے مرض سے لوگوں کو بچایا جا سکتے۔ نمبر 1 ان کا جو ایکشن پلان ہے اس کے لیے سب سے اہم چیزیں جو ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ سب سے پہلی چیز نمبر 1 جو ہے کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ، یعنی کہ سیاسی طور پر حکومت کا کمٹمنٹ ہونا چاہیے کہ کینسر سے بچاؤ اور کنٹرول کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ہر حکومت کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ کینسر سے بچانے کے لیے اور کنٹرول کے لیے کام کرے۔ نمبر 2 دوسرا جو ہے اس میں کوارڈینیشن اور ریسرچ کے درمیان جو ہے جو ریسرچ کی جا رہی ہے اور اس کی جو کینسر کے بارے میں معلومات ہوں کہ کس وجہ سے ہوتا ہے، تو ان کے اندر کوارڈینیشن پیدا کیا جائے اور اس کے اوپر جو میکینزم ہے کارسینوجینیسس کا کہ جو اشیاء کینسر پیدا کرتی ہیں ان کے معلومات حاصل کر کے اس کو بلاک کیا جائے اور اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر جیسے ہمارے جیسے ممالک میں پان کا استعمال، گٹکے کا استعمال اور یہ ٹوبیکو کا استعمال بہت عام ہے۔ اب ان چیزوں کو اور ان انڈسٹریز کو انتہائی کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو اس قسم کی خطرناک چیزیں ہیں جو اورل کینسر کے باعث بن رہی ہیں مثال کے طور پر، ان چیزوں کو بند کر دینا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب اگر بند ہوں گی تو یہ کافی حد تک کوئی خاص کینسر کو روکنے کا سبب بنے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو سائنٹیفک اسٹریٹجیز ہیں ان کو اپنایا جائے اور کینسر پریونشن اور کنٹرول کیا جائے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ویکسینیشن کے ذریعے بھی کچھ کینسر کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، اور انتہائی کوشش ہو رہی ہے کہ جو کینسر ویکسینیشن کے ذریعے ٹیکوں کے ذریعے کنٹرول ہو سکتے ہیں ان کو ان کی افادیت کو بڑھایا جائے اور ان کو لوگوں کو کینسر سے بچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ چوتھی چیز ہے نمبر 4 جو ہے نئی جو معلومات ہیں وہ جیسے جیسے معلومات ہوتی جائیں پوری دنیا میں پھیلا دی جائیں اور اس کو آسانی سے لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ کینسر کنٹرول کیا جا سکے۔ نمبر 5ویں چیز جو ہے یا 5th نمبر جو ہے، ایسے کنٹرول اسٹینڈرڈز ڈیولپ کیے جائیں، ایسے ٹولز بنائے جائیں اور پلاننگ اور امپلیمنٹیشن کے اور انٹرونشن کے طریقہ کار اپنائے جائیں تاکہ کینسر کی ڈائگنوسس جو ہے پہلے سے پہلے ہو جائے اور اس کا علاج ہو سکے اور اس کے کمپلیٹ کیور کیا جا سکے۔ تو بہتر ہے کہ یہ سب یعنی کہ ذہنی طور پر ہر فرد جو ہے سوچ سکتا ہے کہ کون سے آسان طریقے ہیں، لوکل طریقے ہیں، جنرل طریقے ہیں، ہاسپٹل لیول پہ کیا ہو سکتا ہے، ڈاکٹرز کیا کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی بہتر طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اپنا کر ان کو روکا جائے اور
ان کے ذریعے کینسر کو کم سے کم کیا جائے۔ چھٹی جو چیز ہے یعنی 6 نمبر پر ایک نیٹ ورک جو ہے نا براڈ نیٹ ورک بنایا جائے کینسر کنٹرول کا، اور اس میں جتنے بھی این جی اوز ہیں، ریجنل این جی اوز ہیں، نیشنل لیول پر ہیں، گلوبل لیول پر ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوں، اور جو بھی نئے سے نئے طریقہ کار آزمائے جا سکتے ہیں کنٹرول کے یا اس کے ذریعے معلومات کی جا سکتی ہیں، تو وہ سب کو پھیلا دیے جائیں اور سب تک پہنچا دیے جائیں تاکہ عام آدمی تک اس کی معلومات پہنچ سکے اور اس کے ذریعے کینسر کنٹرول کے ذریعہ بن سکیں اور عوام جو ہے وہ کینسر جیسے مصیبت سے بچ سکیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے پلان ہے 7ویں نمبر پر کہ ہیلتھ سسٹم کو جو نیشنل اور لوکل لیول پر ڈیلیور کیا جاتا ہے اس میں بھی کینسر کیئر کا اور پریونشن کا شعبہ ہونا چاہیے، اور وہ ہر لیول پر ریجنل لیول پر اور نیشنل لیول پر اس کو عمل درآمد کروائے۔ لاسٹ میں یہ کہ 8ویں نمبر پر WHO کی طرف سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے کہ ٹیکنیکل اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے ہر لیول پر، خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں پر یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں، اب تک پہنچی نہیں ہیں، اور جیسا کہ WHO کا پلان ہے 2020 تک کہ یہ سب چیزیں پہنچ جائیں گی، تو وہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ پہنچائی جائے، عوام کو ٹریننگ دی جائے، خاص طور پر ان لوگوں کو جیسے مڈ وائف کو اور جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ لوگ جو ہے بہتر سے بہتر معلومات لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں۔ خاص طور پر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں یہ سب ٹیکنیکل اسسٹنس کی انتہائی ضرورت ہے تاکہ وہاں پر یہ کینسر جیسے موذی مرض کے جو پھیلنے کے اثرات ہیں بہت زیادہ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور جن کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔